السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ اس دفعہ جو میرا ایپیسوڈ ہے یہ کافی دیر میں آیا ہے، اور اس کے لیے اپالوجیز. آئی واز سپر بزی ڈوئنگ سم ورک، لیکن بیک آف دا مائنڈ مجھے یہی ہوتا تھا کہ میں کب آپ کے لیے جو ہے اگلا ایپیسوڈ لے کے آؤں گی. تو آج جو ہے ہم ایک اور بڑے مزے کی اور بڑی کرسپی سی جو تھیم ہے وہ ایکسپلور کریں گے، مسجد میں جنات کی پریزنس. دیکھیں، یہ بہت سارے لوگوں نے یہ چیز فیل کی ہے، انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنات بھی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. جو آج کا میرا پہلا انسیڈنٹ ہے وہ کراچی کی ایک مسجد ہے جو کہ گلشن اقبال میں ہے، اور یہ وہاں کا واقعہ ہے. تو میرے جو چچا ہیں اور جو ان کے دونوں بیٹے ہیں وہ وہیں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے گھر کے قریب ہے. تو میرے چچا نے جب وہ وہاں نماز پڑھنے گئے تو ان کو بہت سارے نمازیوں نے ایک عجیب سی بات بتائی کہ جب ہم لوگ مسجد کا جو واش روم ہے اس میں جب ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ساتھ والا جو واش روم ہے وہاں سے کنٹینیوس پانی گرنے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی وضو کر رہا ہے یا واش روم یوز کر رہا ہے، لیکن کوئی اس واش روم سے آپ کو باہر آتا ہوا نہیں دکھائی دیتا اور پانی گرنے کی آواز آتی ہے. تو میرے چچا کافی زیادہ وہ سوچ میں پڑ گئے اس بات سے، اور لیکن ان کے ساتھ بھی پھر یہی ہوا. وہ ابھی پچھلے رمضانوں کی جب بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رمضانوں میں اکثر بہت لیٹ آپ مسجد میں سے آتے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں یا اپنی عبادت کر رہے ہیں. تو وہ بھی وضو کرنے کے لیے مسجد کے غسل خانے میں گئے، اور انہوں نے کہا میں وضو کر رہا تھا تو ساتھ والا جو واش روم تھا وہاں سے مسلسل پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی پانی یوز کر رہا ہو. تو خیر میرے چچا نے اس وقت تو اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن جب وہ اپنا وضو کر کے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو باہر آ گیا، لیکن وہ جو دوسرا جو واش روم تھا وہاں سے کنٹینیوس پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. اور کافی دیر میں کھڑا رہا کیونکہ مجھے پھر میرے مائنڈ میں یہ وہی والی بات ہے جو مجھے باقی نمازیوں نے بتائی تھی، لیکن وہاں سے کوئی باہر نہیں آیا. اچھا، پھر اگلا انسیڈنٹ ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا. ان کا بیٹا بھی وضو کرنے کے لیے گیا، اور اس نے بھی یہی آواز سنی کہ جیسے ساتھ والے واش روم میں کوئی ہے، کوئی پانی استعمال کر رہا ہے، لیکن وہاں سے کوئی باہر نہیں آیا. تو اس نے آ کے اپنے ابو سے یہ بات شیئر کی. تو میرے چچا نے اس کو کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں، اور جو وہ دوسرا کوئی اپنے کام میں بزی ہے تو اٹس آل رائٹ. کیونکہ وہی بات ہے کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر کوئی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے. تو جو دوسرا انسیڈنٹ ہے وہ مجھے میرے اسٹوڈنٹ محمد شاہد نے بھیجا ہے، اور یہ بھی ایک مسجد سے ہی ریلیٹڈ ہے. ایک مسجد کے پیش امام تھے جو بہت سخت ایمرجنسی میں بیمار پڑ گئے. اچھا، اکثر دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جب مسجد کے پیش امام صاحب بیمار پڑ جائیں تو کوئی ان کا شاگرد یا کوئی جو ہوتا ہے وہ ان کی ڈیوٹی سنبھال لیتا ہے، اذان دینے کی، نماز پڑھوانے کی. لیکن کچھ ٹرن آف دا ایونٹس ایسی ہوئیں کہ ان کو بالکل ایمرجنسی میں ان کو جو ہے ہاسپٹل لے کے جانا پڑا، اور 1 یا 2 دن تک میرے خیال میں صرف میکسیمم جو ہے اس مسجد سے اذان کی آواز نہیں گونجی. خیر جب تیسرا دن ہوا، ایگزیکٹلی 2 دن بعد جب تیسرا دن ہوا تو اس مسجد سے اذان کی آواز آئی، اور سارے لوگ بہت خوش ہو گئے کہ ارے لگتا ہے کہ پیش امام صاحب جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو گئے. تو سارے لوگ بھاگے مسجد کی طرف، انہوں نے نماز پڑھی، پیش امام صاحب کو کہا کہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت یاب کیا اور ہم لوگ بہت خوش ہیں. اچھا، یہ بات جب پیش امام صاحب کے گھر والوں کے پاس پہنچی تو وہ تو بالکل دنگ رہ گئے، سناٹے میں آ گئے، کیونکہ مسجد کے پیش امام صاحب ابھی تک ہاسپٹل میں تھے، اور اس مسجد سے اذان کی آواز بھی گونجی، اور اتنے زیادہ نمازیوں نے ان پیش امام صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. خیر کافی لوگ سمجھ گئے، سب
مطلب ظاہر ہے تھوڑا ڈرے لیکن حیران ہوئے، لیکن پھر دے آل گاٹ نارمل. اور اگلے دن ان پیش امام صاحب کے پاس ایک صاحب آئے عیادت کرنے کے لیے، ان کی خیریت پوچھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ فکر نہیں کریں، ہم لوگ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ہم بھی اس مسجد کا حصہ ہیں اور ہم اس مسجد کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس مسجد کا خیال بھی رکھتے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں سے رہا نہیں گیا کہ ایک مسجد جو ہے وہ ویران رہے، اور اسی لیے ہم نے آپ کی جگہ یہ کام کیا. آپ جلدی سے انشاءاللہ صحت یاب ہو کے گھر آ جائیں، جب تک یہ کام ہم ہی کریں گے. تو وہ پیش امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت رکھ لی، ان کو جو ہے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا. اور پھر وہ جب ٹھیک ہوئے تو انہوں نے واپس مسجد کو جوائن کیا اور وہ وہاں سے اذان دینے لگے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ محمد شاہد نے بھیجا، اور اس نے مجھے لکھا کہ ایک مولوی صاحب تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں جب بھی اذان کا ٹائم ہوتا ہے یا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی سارے نمازی جو ہیں وہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا جیسے ہی ان کے کانوں میں مؤذن کی آواز پڑتی ہے تو وہ ہر جگہ سے نکل کے مسجد کو جوائن کرتے ہیں، وچ آئی تھنک از اے بیوٹیفل سائٹ. تو ایک دفعہ وہ مولوی صاحب جو تھے وہ شاید یا تو کوئی ایسی نئی مسجد تھی یا ایک ریموٹ علاقے میں وہ مسجد تھی، ایسا کچھ تھا. انہوں نے اذان دی اور کوئی نہیں آیا. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ دیکھو میں نے تو اذان بھی دیتی ہے، اذان کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے، لیکن کوئی ادھر آیا ہی نہیں ہے. تو ان کو ایک آواز آئی اور ان کو کسی نے کان میں بولا کہ مولوی صاحب ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو انہیں ایز سچ کوئی نظر نہیں آیا، لیکن انہیں ایک پریزنس اپنے پیچھے فیل ہوئی کہ جیسے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت بھیج دی ہے جس کو میں نماز پڑھا سکتا ہوں. تو انہوں نے پھر جو ہے اپنی نماز پڑھانا شروع کی، اور اس طرح سے وہ جو نماز تھی باجماعت انہوں نے جنات کے ساتھ ادا کی. اچھا دیکھیں مسجد کی جب آتی ہے نا بات، تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارے جو واقعے ہیں وہ پلیزنٹ یا ان پلیزنٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک اور اینگل بھی ہو سکتا ہے. میری ایک ہیں کولیگ، ان کا نام ہے فرحانہ. انہوں نے ابھی میری ان سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ جب وہ بہت ینگ تھی، میرے خیال میں 17 یا 16 ایئرس کی تھی، کراچی میں ایک وہ کالج تھا، وہاں سے وہ جب واپس اپنے گھر آتی تھی راستے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک سفید مسجد جو ہے ان کے راستے میں پڑتی تھی. تو وہ اکثر یہ سوچتی بھی آتی تھی کہ کتنی خوبصورت مسجد ہے، بالکل سفید مسجد ہے، اور یہ اندر سے بھی کتنی خوبصورت ہوگی. تو وہ اکثر یہ جو باتیں تھیں نا کبھی کبھی ان کو اونچی آواز میں بھی بولتی بھی وہاں سے نکلتی تھی. اور جب وہ وہاں سے یہ گزر رہی ہوتی تھی، دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا، اکثر یہ ہوتا تھا کہ بڑی ایک سنسان سا وقت ہوتا تھا، کوئی آس پاس اور نہیں ہوتا تھا. تو وہ اکثر یہ ہر روز یہ بات جو ہے نا سوچتی ہوئی گزرتی تھی. پھر کچھ دنوں بعد یہ ہوا کہ ان کی نا طبیعت تھوڑی سی مطلب خراب ہونی شروع ہو گئی. ان کو بہت زیادہ بھاری پن اپنے اوپر فیل ہوتا تھا، مطلب ان کی پرسنالٹی میں نا کافی چینجز آئیں. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں میتھ کے سبجیکٹ میں نا بہت اچھی تھی، اور میں میتھ کا پیپر جو ہے چاہے مجھے اور کچھ پسند ہو یا نہ ہو، لیکن میتھ کے پیپر میں کبھی نہیں گھبراتی تھی. لیکن کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، جب میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی مجھے لگتا تھا کہ جیسے بہت زیادہ میرے کندھوں پہ بوجھ ہے، مجھے کوئی پریس کر رہا ہے اوپر میرے کندھوں کو، اس طرح سے میرا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا. تو کہتی ہیں کہ میرا میتھ کا پیپر تھا اور میں پورا پیپر بلینک چھوڑ آئی، وچ واز دا بگیسٹ سرپرائز فار می، مائی پیرنٹس اینڈ مائی ٹیچرز. کیونکہ سب جگہ مشہور تھا کہ فرحانہ جو ہے نا اس کو مطلب شی از اے پرو ان میتھ، وہ میتھ میں بہت اچھی ہیں اور وہ میتھ کے پیپر سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ گھبرائیں. تو خیر پھر بہت زیادہ ان کے ساتھ آگے بھی اس طرح انسیڈنٹس ہونا شروع ہوئے.
تو انہوں نے بھی کسی عالم وغیرہ سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جب وہاں سے گزری ہیں نا مسجد کی وہاں سے، تو شی بیکیم پوزیسڈ بائی اے جن، اور ناؤ دا جن از ود ہر اینڈ ہی از ریفیوزنگ ٹو لیو ہر. تو خیر کافی زیادہ بہت زیادہ اس چیز کو اب سال بھی گزر گئے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ پھر مطلب ہم نے 2-3 اللہ والوں سے کانٹیکٹ کیا، اور ایک جو عامل تھے انہوں نے اس جن سے بات بھی کی. تو اس جو جن تھا اس نے یہ بتایا کہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا اس چیز کو ابھی فی الحال چھوڑ دیں کہ میں ان سے الگ ہوں گا، میں ان کا فی الحال پیچھا نہیں چھوڑوں گا. اور مطلب ہی واز اے ویری ویری پاورفل کائنڈ آف اے پوزیشن. تو خیر پھر اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ دیکھیں ایک یہ بھی بلیو ہے کہ اگر آپ اف یو کراس این اوشن، اگر آپ ایک سمندر چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں تو آپ پہ سے یہ جو پوزیشن ہے یہ یہ کالا جادو ہو یا پوزیشن ہو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو فرحانہ نے کہا کہ پھر ان کا امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، اور وہ کہتی ہیں جب میں وہاں گئی تو پھر مطلب میری طبیعت بہت کافی زیادہ بہتر ہو گئی. اور اب تو کہتی ہیں خیر اس بات کو کافی سال گزر گئے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی یہ ہے کہ مطلب ایز سچ مجھے کوئی اس طرح کی فیلنگز نہیں ہوتی کہ جیسے مطلب مجھے فیل ہو کہ مائی پرسنالٹی از چینجنگ، یا مجھے کوئی ڈپریشن ہو رہا ہے، یا ایک ایجیٹیشن ہو رہی ہے، یا گھبراہٹ ہو رہی ہے. لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس بارے میں بات کرتی ہوں بہت زیادہ دیر تک تو مجھے ایک عجیب سا جو ہے نا مجھے درد شروع ہو جاتا ہے. تو خیر وہ اب مطلب شی از اے ویری گڈ کولیگ آف مائن، ویری گڈ ٹیچر، بہت سالوں سے پڑھا رہی ہیں. لیکن دیکھیں وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھنے میں نا آپ اتنے سارے لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ اتنے سارے جو ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کے پیچھے کتنی اس طرح کی سٹوریز جو ہیں چھپی ہوتی ہیں. جب میں نے فرحانہ سے بات کی سب کچھ کیا تو مطلب آئی کوڈ نیور امیجن ان مائی وائلڈسٹ ڈریمس کہ شی ہیز بین possessed اینڈ شی remained possessed فار اے ویری ویری لانگ پیریڈ آف ہر لائف. اچھا جی، تو یہ تو آج کے ہمارے کچھ واقعات تھے جو کہ ایک مسجد اور جنوں سے ریلیٹڈ تھے. آج کا جو میرا مووی ریویو ہے وہ جی مووی بالکل ابھی ریلیز ہوئی ہے گرما گرم، اور میں نے بھی انفیکٹ کل دیکھی ہے، تو میں نے کہا میں آپ سے ضرور اس کا ریویو شیئر کروں گی. اس کا نام ہے کانجرنگ 3. کانجرنگ کی دیکھیں جتنی بھی سیریز ہے آئی ووڈ سے سپرب، مارولس. اس کی سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ایک تو اس کی ڈائریکشن بہت اچھی ہے، اینڈ سیکنڈلی اس میں جو تینوں سٹوریز ہیں کیونکہ اب اس کے 3 پارٹس آ گئے ہیں، دے ہیو بین ٹیکن فرام ٹرو سٹوریز. ایک بہت ہی مشہور ریناؤنڈ پیرانارمل انویسٹیگیٹر ایڈ اینڈ لورین وارن، یہ ایک ہسبینڈ وائف تھے، بوتھ آف دیم ہیو پاسڈ اوے ناؤ، لیکن یہ بہت زیادہ رسپیکٹڈ ایک پیرانارمل انویسٹیگیٹرس تھے، اور ان کی جو کیس فائل ہے اس سے یہ جو سٹوریز ہیں یہ لی گئی ہیں. تو اس کا جو 3rd سیکول ہے وہ ابھی بھی ریلیز ہوا ہے، اور اٹ از اے سپرب ایفرٹ، بہت اچھا ہے. اسپیشلی جو لوگ ہارر موویز دیکھتے ہیں بہت شوق سے، دے وڈ ریئلی انجوائے. سارے ایلیمنٹس جو ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بلیک میجک کی جو بیسکلی تھیم ہے وہ ایکسپلور ہوئی ہے. اور اس میں جب میں نے اس مووی کو دیکھا تو مجھے اس بات پہ بڑی حیرانی ہوئی کہ دیکھیں جو ہمارے بلیوز ہیں کہ ایز اے مسلم کے بھی جو بلیک میجک ہے وہ کس طرح ہوتا ہے یا کس طرح ٹریول کرتا ہے، آلموسٹ ایگزیکٹلی وہی چیز انہوں نے اس مووی میں دکھائی ہے. یا وہ جو دا ہسبینڈ اینڈ وائف ڈوو جو ہے انہوں نے یہی چیز اس مووی کے اندر ایکسپلور کی ہے کہ بلیک میجک جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سورس ہوتی ہے یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس پہ بلیک میجک کیا جاتا ہے، اینڈ اف یو ٹچ اٹ اوکے دین اٹ کین ایون افیکٹ یو. تو آپ ضرور دیکھیں کانجرنگ 3 دا ڈیول میڈ می ڈو اٹ، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور یو وڈ ریئلی انجوائے اٹ.
تو جی آج کا میرا ایپیسوڈ تھا، آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ میں اگلا جو ایپیسوڈ ہے وہ میں اتنی دیر نہیں لگاؤں، میں جلدی لے کے آ جاؤں. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، گرمی بہت شروع ہو گئی ہے. اسٹے ہائیڈریٹڈ، اسٹے فٹ. اللہ حافظ.